بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر میر ٹی ایف ٹی نیوز اسٹوڈیو سے، اور آج ایک خصوصی پروگرام ساؤتھ ایشیا کے ایک انتہائی اہم ملک جو کبھی ہمارا حصہ تھا، مشرقی پاکستان، آج بنگلہ دیش ہے۔ 50 سال سے اوپر ہو گئے بنگلہ دیش بنے ہوئے، لیکن ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں وہ بڑی امیزنگ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ آپ کو سب کو علم ہے کہ ایک عوامی انقلاب کی صورتحال پیدا ہوئی، اور وہاں پہ حسینہ واجد جو کہ بہت ہی مضبوط پرائم منسٹر تھیں اور انہیں بڑی سپورٹ حاصل تھی، خاص طور پر بھارت کی سپورٹ بہت حاصل تھی، وہ ان کا جو ہے وہ اقتدار کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ان کی پارٹی بھی اس وقت مشکلات میں ہے، اور اس وقت ایک نیا سینیریو ہے۔ اور اس نئے سینیریو میں کیا سچویشن ہے، کیا بھارت کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے، انٹرنیشنل رد عمل آ رہا ہے، پاکستان میں جو اس حوالے سے سوچ بچار سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ انتہائی اہم ہستی موجود ہیں، جناب بریگیڈیئر صاحب اور بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب کی ایک خاص بات ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر سرو کیا ہوا ہے جب مشرقی پاکستان تھا، اور 1971 میں پریزن آف وار بھی بنے، اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے وہ کیریئر آگے بڑھا۔ لیکن ان کو جو بنگلہ دیش کے اوپر ایک کمانڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ورتھ لسننگ بھی ہے اور ورتھ ریڈنگ، اس لحاظ سے جب یہ لکھتے ہیں اس کے اوپر تو بہت سی چیزیں جو ہے ان کا ہمیں چیزوں کا ادراک ہوتا ہے ان کو پڑھ کے۔ تو بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ زیادہ میں آپ کا جو ہے وہ لمبا کر سکتا ہوں تعارف، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر بہت سیریز آف پروگرام بھی کیے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ مبشر صاحب، میں تو بڑا اہل انسان ہوں، اور رب العالمین کا شکر ہے کہ 71 کی لڑائی کو 51 ایئرس پلس ہو چکے ہیں۔ جی جی، اور میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ اللہ کی دین ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب رکھے۔ تو بریگیڈیئر صاحب ایک چیز، یہ تاریخ جو ہے نا جی، ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں مکافات عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ 71 میں جو باتیں ہوئی تھی ایکچولی وہ ایک ایسا مفروضہ تھا جس کے اوپر انڈیا نے ایک بیانیہ بنایا تھا، اور را کو 1968 میں ایک ٹاسک اندرا گاندھی نے دیا تھا کہ آپ نے ایسٹ پاکستان میں سبورشن کا بیج بونا ہے 67-68 میں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ 65 کی جنگ جب ہوئی تھی تو انڈین نے محسوس یہ کیا کہ ایسٹ پاکستان بالکل ولنریبل ہے۔ پاکستان کا ایک ڈویژن ہوتا تھا جیسے 8-9 بٹالین ہوتی تھی، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اگر اس پہ اٹیک کیا جاتا تو پاکستان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں تھی کہ 1000 کلومیٹر دور ان کو لفٹ کر کے لے جاتا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ احساس جب انڈیا کو ہوا کہ وی کین ڈو اٹ، تو انہوں نے یہ ٹاسک پھر را کو دیا تھا، اور را نے 2-3 سال کے اندر ہی 3 جگہ کام کیا۔ ایک انہوں نے پالیٹیشن میں کام کیا، دوسرے اکیڈیمیا میں کیا، ڈھاکہ یونیورسٹی جو تھی وہ گڑھ بنی، سیاست کا گڑھ تھی۔ ہاں، اور تیسرا جو انہوں نے کام کیا وہ تھا وہاں پہ جو جوڈیشری تھی، جو عام تھے، میڈیا تھا، ان کے اندر وہ گھس گئے۔ اور میں وہاں ہوتا تھا، میں ماشاء اللہ کا ایڈمنسٹریٹر تھا وہاں نواکلی کا، اور ہماری یونٹ جو تھی کومیلا میں ہوتی تھی، وی ور ڈپلائڈ آل along چٹاگانگ سے لے کے سیلٹ تک۔ تو وہاں پہ اس وقت 2 کارڈینل غلطیاں ہوئیں ہمارے اس وقت کی حکومت سے۔ ایک تو یہ ہوئی کہ جب 1 یونٹ ختم ہوا اور انہوں نے 1 مین 1 ووٹ کو جب اجازت دے دی تو یہ نہیں دیکھا کہ اس کا امپلیکیشن کیا ہوگی۔ جو ہمارے پالیٹیشین نے بڑی محنت سے 57 کا دستور بنایا تھا اس کو ختم کر کے، وہ دستور جو پیرٹی کی بنیاد، ہاں، وہ دستور جو جب ختم ہوا تو ایک پینڈورا باکس کھل گیا، اور اس جو ویکیوم تھا، جو وائڈ تھا، اس کو مجیب الرحمان اور را نے
استعمال کیا. وہ کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو میرا خیال ہے جو سانو مرن دا شوق سی اس میں ہماری غلطیاں ساری جمع ہو جاتی ہیں. ایک لیگل فریم ورک آرڈر بنایا گیا کہ یہ 8-9 اس کے پوائنٹ تھے کہ اس کے اندر الیکشنز ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی ویسٹ پاکستان کا تو میں نہیں کہہ سکتا, میں تھا نہیں یہاں, لیکن ایسٹ پاکستان میں ماشاء اللہ ہمارا بڑا کمزور تھا. اس کی 2 وجہ تھی. ایک تو ہمارے پاس نہ کوئی فورسز تھی اتنی زیادہ کہ ہم اس کو سختی سے امپلیمنٹ کر سکتے. دوسری نہ پولیٹیکل ماحول تھا ایسا کہ ہم اس کو کر سکتے. تو وار کو لمبا کرنا بھی آپ کے وہ جو ہے نا اس کی کیپیسٹی میں نہیں تھا. تو وہ ہوا یہ کہ پورا سال ایک یا حکومت نے دے دیا بیفور الیکشن ٹو کمپین مجیب الرحمان آفٹر ریلیز. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اگرتلہ کانسپریسی کیس میں مجیب الرحمان کو اریسٹ کر لیا گیا. جی اور وہ بالکل صحیح اریسٹ ہوا تھا, کیونکہ بعد میں ابھی جو را کے پیپرز ریویل ہوئے ہیں, اچھا, انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا. بلکہ مودی صاحب جب ڈھاکہ گئے تھے 5-6 سال ہوئے, تو انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہماری ایفرٹ. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بریگیڈیئر صاحب اسی ریفرنس سے ایک سوال ہے. وہ چونکہ پروگرام کو آپ نے بڑا زبردست طریقے سے اوپن کیا ہے کہ مثلا جو ان کے 6 پوائنٹ تھے اس کے اوپر بھی تقریباً 5.5 کے اوپر جو ہے وہ اختلافات. ایک میرا سوال لے لیں, وہ بھی ہو گیا, اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. ابھی بہت سی اسپیچز جو ہیں وہ مجیب الرحمان کی آئی ہیں جو بنگلہ لینگویج میں ہیں, اب وہ اردو ٹرانسلیشن سے بھی آ رہی ہیں, انگلش سے بھی آ رہی ہیں. تو کسی اسپیچ میں یہ نہیں آ رہا کہ جس میں وہ علیحدگی کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو اس کو کس طرح لیں گے کہ وہ پبلکلی تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہے تھے, اگر کوئی ویسے کوئی کنسپائریسی تھی تو وہ تو اپنی جگہ, لیکن آپ سارا بلیم ادھر تو نہیں ڈال سکتے, ادھر بھی تو اچھی خاصی غلطیاں ہیں. میں اس پہ میں آ رہا ہوں, آپ نے بہت مناسب اور بہت اچھا یہ سوال کیا ہے. I will give you answer in 3 points. ایک تو 6 پوائنٹ جو تھے نا وہ مینڈیٹ اٹانومی کا تھا جی مجیب الرحمان کا, اور عوام نے ووٹ 6 پوائنٹ کی بیسس پہ اٹانومی کے لیے دیے تھے, سیپریٹ ملک کے لیے نہیں دیے. اٹ واز مس یوز بائی عوامی لیگ ٹو پریشرائز یا اینڈ بھٹو کہ آپ ایگری کریں. کیونکہ جب نئی کانسٹیٹیوشن بنانے کی بات شروع ہوئی تو اس وقت جو انہوں نے شرائط رکھی تھی مجیب الرحمان صاحب نے, جس پہ ہنگامہ خیزی ہوئی تھی, وہ مور اور لیس تھی کہ جی ہم ایک لوز کنفیڈریشن میں چلے جائیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ میں روکوں گا آپ کو. نہیں, آپ علیحدگی کا تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ نعرہ نہیں لگایا نہیں. دیکھیں ایک پر مجھے بات ختم کرنے دیں, اس کے بعد آپ کیجیے گا. کیونکہ جب قصور ہمارا یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے یہ انسسٹ کیا کہ مجھے گورنمنٹ میں شیئر دیا جائے, جبکہ ان کی صرف 81 سیٹیں تھیں. یہ یہاں سے قصور شروع یہاں سے یہ, اور یہ میٹنگ وہ یعنی کہ ایک سریدی پارٹی نہ ہونے کے باوجود پاور شیئرنگ مانگ رہے تھے. یہ میٹنگ ہوئی تھی فروری میں لاڑکانہ میں بٹوین یحییٰ خان اینڈ بھٹو, جس میں یحییٰ خان نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ مجیب الرحمان ول بی دی پرائم منسٹر. لیکن بھٹو ریزسٹڈ, اور اس کے بعد بھٹو نے کہا کہ آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. پھر اس کے بعد جب سیشن کال کرنا تھا, بھٹو نے کراچی میں بیان دیا کہ ہم ایگری نہیں کرتے, کہ ہمارا بھی اس سے 100% جو ہم نہیں اجازت دے سکتے عوامی لیگ کو کہ انہیں حکومت میں لے, جبکہ آپ کا وہ ہے کہ بھائی ان کی اکثریت ہے تو ان کو وہ. اب مجیب الرحمان کا اس وقت پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دیکھیں میں 81 سیٹس ہیں ان کی, میں دوسری چھوٹی پارٹیوں کو ویسٹ پاکستان کی لے کے ساتھ چلوں گا. ان کو نہیں لوں گا, میں ان کو لوں گا. تو یہ اپوزیشن کا رول پلے کرنے سے یہ انکاری تھے. اچھا چلیں, یہ تو ایک بات ہے, اس کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں, اس پہ پھر کبھی بات اور کریں گے. ابھی جو سچویشن ہوئی اور یہ سارا ٹاپل ہو گیا, صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ اس کو سیکنڈ ریولوشن کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ 3 چیزیں ہوئی ہیں. بنگلہ دیش کے عوام جو ہے پولیٹیکلی سینچری سے زیادہ کانشیس ہے ایز کمپیئر ٹو
other Indian Muslim, चाहे वो तकसीम बंगाल से लेके अब तक नहीं, वो एक्टिव है, से पहले भी वो एक्टिव है। मुगलों के जमाने में आपको देखा जब भी बगावतें हुई बंगाल से, हाँ, वो एक्टिव चले आ वो रहे हैं। एक्टिव कॉन्शियस। उनको दो चीजों का गम था कि सिराजुद्दौला ने धोखा दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों की हुकूमत बनी, मीर जाफर ने जो हरकतें की, हाँ, और उसकी वजह से वो आर्मी चीफ जो थे सिराजुद्दौला के, वो अलहदा हो गए, वो तो मिल गए जाके, और सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। वही उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार की पूरी, हाँ, पहला सबसे पहला, जी बिल्कुल, और उसके बाद वो फैलते गए फिर पूरा हिंदुस्तान आ और गया। उन्होंने ये देखा कि हम डिवाइड एंड रूल करके आपस में लड़ा लड़ू के उन्होंने हर को आज जो हो रहा है बांग्लादेश में, इट इज ए ग्रेट स्ट्रेटेजिक सेटबैक फॉर इंडिया। उनकी जो 71 की काविश थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि अवाम जो है बांग्लादेश के, मैं खुद उधर था, मेरे डिस्कशन भी होती नहीं बिफोर सरेंडर, बिफोर वॉर, ड्यूरिंग पीस टाइम, और फिर उसके बाद इलेक्शन के दिनों में, फिर इलेक्शन के बाद, फिर लड़ाई के दिनों में, फिर लड़ाई के बाद। ठीक है, लोग कहते जी हमने तो इनको ये मैंडेट ही नहीं दिया था, ये इंडिया को इनवाइट करके ले आए, क्योंकि मई के एंड तक, जून के पहले हफ्ते तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कंप्लीट कंट्रोल संभाल लिया था। इस पाकिस्तान का रेलवे चल पड़ी थी, शिपिंग चल पड़ी थी, दफ्तर काम कर रहे थे, कॉलेज खुल गए थे, हर चीज रौनक। लेकिन जुलाई ऑनवर्ड फिर सैबोटाज शुरू हो गया, वो मुक्ति बानी वो आने शुरू हुए दोबारा। एंड 6 कैंप इंडिया ने बनाए हुए थे, ईच वन वाज कमांडेड बाय ए ब्रिगेडियर, और वो वहाँ ट्रेन करके बंदों को इंडक्ट करते थे। सर, यहाँ पे एक सवाल आएगा, आप चूंकि आर्मी की साइड पे आप सर्व कर रहे थे, जब इंडिया इतना इंटरफेयर कर रहा था वहाँ के लोगों को मुक्ति बानी में शामिल करके उनकी ट्रेनिंग करके इंडक्ट कर रहा था, पाकिस्तान ने इंटरनेशनली किस लेवल का एहतजाज किया था कि ये हमारे मुल्क में इंटरफेयर कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान उस माने जैसे आज भी हमारे, हम हमेशा डिप्लोमेटिकली बड़े कमजोर रहे। उस वक्त भी कमजोर थे, उस वक्त भी कमजोर थे, और दो चीजें हुई थी। एक तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है, वो मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये चीज हुई थी कि अगस्त में मिसेस गांधी वेंट टू 12 कंट्रीज। अच्छा, एक उन्हें राउंड किया तूफानी दौरे पे, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाके कहा कि हम तो पिस गए हैं रेफ्यूजीज के नीचे। हालांकि दिस वाज ऑल नॉनसेंस। अच्छा, रेफ्यूजीज वगैरह इतने नहीं थे जितना वो बना रहे थे। ठीक है, और पूरी दुनिया को उन्होंने कन्विंस कर दिया। हमारे यहाँ मार्शल गवर्नमेंट थी, वी वर ऑन ए वीक विकेट। ठीक है ना जी। अब दूसरा जो हमारा मसला ये हुआ कि हमने रूस को अनॉय कर। हमारे उस वक्त वजीर खारजा कौन थे जब इंदिरा गांधी ये दौरे कर रही थी? उस वक्त भुट्टो नहीं था, गालिबन कोई फॉरेन सर्विस के थे, तो जब सितार साहब या कोई। अच्छा, तो जब यूएनओ में रेजोल्यूशन हुआ तो था, जब भुट्टो साहब को लगाया फॉरेन मिनिस्टर, तो फिर वो गए, वो आखिर में वो दैट ही वेंट इन नवंबर, और उन्होंने वो वॉकआउट कर दिया। वो तो बात की बात है ना। तो उसके बाद ये हुआ कि उस तूफानी दौरे के में उन्होंने एक पंप अप किया दुनिया की पब्लिक ओपिनियन को पाकिस्तान के खिलाफ, कि जी पाकिस्तान 3 काम कर रहा है। ह्यूमन राइट्स, बड़ा शोर मचाया। जैसे आज भी जो बोगी चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, कोई भी बात होती है, चाहे पानी की डिस्कशन हो, इंडस की बेसिन की डिस्कशन हो, या कोई एनवायरनमेंट की हो, तो वो बीच में टेररिज्म को ले आते हैं। सर, यहाँ पे मैं एक चीज, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, इस वक्त मोदी गवर्नमेंट जो है वो क्या चाह रही है? बांग्लादेश के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रही है, मौजूदा जो उन्होंने एक इंटरिम सरकार बनाया, ये है कि बांग्लादेश ने ओवरनाइट जो है ना 2 चीजें की है। एक तो उन्होंने कहा कि कायदे आजम वाज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, और वो अब उसको रिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तस्वीरें भी लग रही हैं, उनकी स्पीचेस भी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ना, अगर पाकिस्तान ना बनता तो बांग्लादेश नहीं। और ये मैं आपको याद है, मैंने कई सालों से बिल्कुल पहले ये पॉलिटिकल रियलिटी, क्योंकि अगर पार्टीशन ना होती तो फिर ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा ही होता। जो कश्मीर का हाल है आज, इनका भी यही हाल होता। अभी जो भी है इंडिपेंडेंट है, अच्छे हैं, हमसे अच्छे ही हैं बल्कि, तो वो ठीक है।
اور دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ جو چیز ہوئی ہے, جو اسٹریٹجک بیلنس تھا انڈو پیسفک میں اور انڈین اوشن میں, وہ ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب انڈیا جو بڑا پریشان ہے کیونکہ اس کو دونوں فلینک پہ اب ہوسٹائل کنٹریز آ گئے ہیں, ایک طرف بنگلہ دیش اور پاکستان. اب ان کی پریشانی یہ ہے کہ اینی ڈیفینس ایگریمنٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز, وچ آئی پرسنلی آئی ایم ان اسٹرانگ فیور, کیونکہ حسینہ واجد کے آنے سے پہلے ہمیشہ ملٹری ٹریننگ ہم کرتے تھے بنگلہ دیش میں, کاکول میں بھی آتے تھے اور این ڈی سی میں میرے ساتھ بھی, جب میں این ڈی سی 1988 میں نے کیا تھا تو بنگلہ دیش کے 2 آفسر آئے تھے. اتفاق سے وہ دونوں آفسر میرے کسی زمانے میں سبارڈینیٹ بھی رہے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ختم کر دیا تھا حسینہ واجد نے, انڈیا ملٹری اکیڈمی جانے لگے تھے, پورا انڈین کنٹرول, دہرادون جاتے تھے اور دوسرے بھی بہت سارے اسکول ہیں ان کے, تو ادھر جاتے تھے. وہ اب دوبارہ ایک بات چیت چل رہی ہے ٹو کم بیک ٹو دا پاکستان, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ تو اتنے بڑے بڑے اسٹیپ نہیں لے سکتی ہے, کیونکہ ابھی انہوں نے کہا کہ جب تک ہم کنسالیڈیٹ, انڈیا نے بہت سخت پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے. انہوں نے 3 کام شروع کیے ہیں. ایک تو وہ دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ ڈسرپشنز ان بنگلہ دیش وغیرہ. دوسرا جو ان کا کافی دیکھیں ابھی ان 15 سال حکومت کی ہے, India has lot of inroads in military and judiciary and politician میں بھی, تو اس کو وہ ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جماعت اسلامی کو نام لے کے کہ جی یہ ہے, حالانکہ میں ذاتی طور پہ جماعت اسلامی کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا اثر بی این پی کا ہے یا اسٹوڈنٹس کا. اچھا بریگیڈ صاحب, چونکہ یہ ٹاپک ابھی بہت بڑا ہے, ہم اس پہ مزید بھی میرا خیال ہے پروگرام ہمیں کرنے پڑیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کہ ہم جو چیز سمجھ سکے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ماضی میں جس طرح اگر ہم نے غلطیاں کی تھیں, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا, اور پولیٹیکل غلطیاں بھی تھیں اور اس میں باقی اسٹریٹجیکلی بھی غلطیاں تھیں, تو اس وقت جو نیا سینیریو کریٹ ہوا ہے, اگر ہم وہ اس طرح کی غلطیاں نہ کریں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک اچھی اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہونی چاہیے جو اس طرح کے بڑے سٹیپ لے, جسے عوام کی بہت زیادہ پذیرائی ہو, اور وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرے, جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عوامی تائید بھی ہو اور گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اتنا وزڈم ہو کہ ہمیں آئندہ جو 50 سال ہیں اس میں اگر یہ دونوں ملک مل کے چل سکتے ہیں تو اس کے کیا راستے ہیں, کیا طریقہ کار ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک کنکلوڈنگ پیرا. جی آئی ایگری ود یو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے حالات کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹریٹجی اور اپنی پولیٹیکل وزڈم کو بھی بدلنا چاہیے. اور ہمیں 3 چیزیں تو فوری طور پہ, ایک انڈین نے ان کے جو ٹریڈنگ روٹ بند کر دیے ہیں, پاکستان شوڈ اوپن اٹس ٹریڈنگ روٹ, آپ آئیے ادھر آ جائیں. اور دوسرا, پاکستان شوڈ سپورٹ دیم پولیٹیکلی اینڈ ان ڈیفینس. اور تیسرا, فلائٹس وغیرہ اوپن کریں تاکہ ایک کام تو شروع ہو نا. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈ صاحب نے جو 3 پوائنٹس دیے ہیں یہ بھی بڑے ویلڈ ہے. امید ہے کہ ان خطوط پہ چیزیں آگے بڑھ سکیں گی اور پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات عوامی سطح پر, بزنس کی سطح پر اور حکومتی سطح پر زیادہ اچھے ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.